الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب مل کر ایک مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے حبیب کا، اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم آج کی دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، آج ماہ محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے. ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ کو عظیم صحابی رسول، صبر و وفا کے پیکر، ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والے اور وہ عظیم شخصیت کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ شعر پڑھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یعنی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی نہیں ہوئی تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی مرتبہ نہیں تھا. لیکن یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، بے زر کو زر بنا دیا، بے زر کو زر بنا دیا. ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، اور علی کو حیدر کرار بنا دیا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی کو مؤذن رسول بنا دیا. یعنی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ جب سے آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں نا تو زندگی میں بول بالا ہو گیا ہے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، 22 محرم الحرام، عظیم صحابی رسول
حبشہ کے رہنے والے ایک غلام اور ان کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آئی. پہلے اسلام نہیں لائے تھے، وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. میں کس کی بات کرنے جا رہا ہوں؟ ہر عاشق جب ان کا تذکرہ سنے گا تو پہچان جائے گا کہ میں کس کی گفتگو کر رہا ہوں. امیہ بن خلف کے غلام تھے. پہلے کے دور کے اندر غلامیت کا دور ہوتا تھا. جب جہاد وغیرہ ہوتا تھا، جس کو اپنے پاس پکڑ کر رکھ لیا جاتا تھا، اگر وہ مردوں میں ہے تو اسے غلام کہتے تھے، اور اگر وہ عورتوں میں ہیں تو اسے لونڈیاں کہتے تھے. امیہ بن خلف کے غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، افریقی نسل کے تھے، یعنی کوئی رنگت کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ نہیں تھے لیکن قلب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے. اللہ اکبر. امیہ بن خلف کے پاس غلامیت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ان کی دل کی زندگی تبدیل ہو گئی. ایک مرتبہ امیر المؤمنین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارکہ سے یہ جملہ سنا. اس غلام نے، وہ غلام کون تھا؟ وقت کے ساتھ نام لوں گا تو دل میں خوشی داخل ہوگی. وہ جملہ کیا سنا؟ وہ جملہ یہ سنا کہ اسلام وہ عظیم منصب ہے، اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس کے اندر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں. امیر کو غریب پر فوقیت نہیں، گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، بلکہ دین اسلام مساویت کا درس دیتا ہے، دین اسلام برابری کا درس دیتا ہے، دین اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، دین اسلام بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، دین اسلام صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، دین اسلام وصل کا درس دیتا ہے، ملانے کا درس دیتا ہے، محبتوں کو سمیٹنے کا درس دیتا ہے. جب یہ جملہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے سنا نا، تو وہ شخصیت کے جس کی آج میں گفتگو کرنے آیا ہوں، وہ عظیم صحابی، وہ عظیم مؤذن رسول، مؤذن اول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان کی محبت بڑھ جاتی ہے. وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ ایمان لانے سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، بس اتنا پتا تھا کہ بلال کیا ہے، یہ امیہ بن خلف کا غلام ہے. لیکن جب نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. بس ایسے بول بالے ہو گئے. اب آزادی کا واقعہ کیسے ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت عہد کی صدائیں بلند کیے ہوئے ہوتے، ہر وقت زبان پر جب اسلام لے آئے، سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گئے. یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کی ابتدا میں ایمان لے آئے تھے، لیکن ایمان کو مخفی رکھنے کا حکم تھا، ایمان کو چھپانے کا حکم تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار مکہ جو مسلمان ہیں ان کو اذیت کا نشانہ بنائیں، ان کو تکلیف کا نشانہ بنائیں. تو اس وجہ سے حضرت بلال حبشی نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا. لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے، جب حضرت سیدنا بلال حبشی نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. المسلموں کا جسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے.
جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں، کسی ایک عضو میں، کسی ایک پارٹس میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی نے دیکھا ایک صحابی رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہے، وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ بلال حبشی کا دل دکھا کہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میں تماشائی بنا ہوا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صرف یہ مسلمان نہیں ہے، سنو تم اس پر ظلم کر رہے ہو تو بلال بھی اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ بلال بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ امیہ بن خلف جو کہ حضرت بلال حبشی کا آقا تھا، جب اس کو پتا چلا نا تو اس نے ابو جہل کو بلال حبشی کو حوالے کر دیا۔ اب ظلم کی ابتدا ہوئی، حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، ننگی پیٹھ ہوتی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، عرب کے صحرا کی گرمی تو بہت دور کی بات ہے، صرف اس چیز کو اگر خیال میں لانا ہو، صرف تصورات میں لانا ہو تو کبھی گرمی کے اندر بغیر چپل پہنے صرف ریتلی زمین پر نہیں بلکہ ٹائل کے اوپر چل کر دیکھیں، گرمی کا احساس ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے جذبے پر قربان جائیے کہ امیہ بن خلف جیسا حضرت سیدنا بلال حبشی پر ظلم کرتا رہا، ان کو مارتا اور ان کو صرف یہ کہتا کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ نہیں، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن غلامی نہیں جا سکتی، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن غلامی نہیں جاتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جب گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں بلال حبشی پر تکلیف ہو رہی ہے، بلال حبشی پر ظلم ہو رہا ہے، بلال حبشی کو نقصان دیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن بلال حبشی کو کہا جاتا کہ اس کلمے کی تردید کر دے، اس کلمے کو چھوڑ دے، تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ترک کر دے، ہم تجھ پر تکلیف کو بند کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیں حضرت بلال حبشی کے جذبہ ایمانی پر، قربان جائیں حضرت سیدنا بلال حبشی کے جذبہ ایمان پر کہ تپتی ریت پر ننگی پیٹھ ان کو لیٹا دیا جاتا، لیکن زبان سے ایک ہی کلمہ ان کے ادا ہو رہا تھا، اور وہ کلمہ تھا احد۔ احد کا کلمہ تھا، یعنی میں اس کا بندہ ہوں جو میرا رب ہے، جو اکیلا ہے، جو رب العالمین ہے، ارے میں اس کا غلام ہوں کہ جو جناب رحمت للعالمین ہے۔ میں اب یہ غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اب اگر عبادت ہوگی تو اس واحد کی ہوگی، اس رب ذوالجلال کی ہوگی، اس رب العالمین کی ہوگی، اور اگر غلامیت ہوگی تو جناب رحمت للعالمین کی ہوگی۔ بس ختم ہو گیا، اب کچھ بھی ہو جائے تم بوٹی بوٹی نوچ لو اس جسم سے، لیکن اب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب اس کے ساتھ دغا بازی نہیں ہوگی، اب غداری نہیں ہوگی، اب بے وفائی نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سارا کا سارا منظر نبی پاک کو بتایا، پیارے آقا اشکبار ہو جاتے۔ پیارے آقا نے فرمایا ہے کوئی میرے بلال کو آزاد کرنے والا؟ ہے کوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور امیہ بن خلف کے پاس، ابو جہل کے پاس، کہ میں بلال کو خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب ابو جہل پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو بکر، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، ذرا سنیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، عشق ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ عشق کے آگے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیسا ہے، کیوں ہے، کب ہے، فلانا ڈھمکانا نہیں۔ جہاں عشق ہو جاتا ہے وہاں پر پھر کچھ نظر نہیں آتا۔
عاشق اپنے محبوب سے ہر اعتبار سے محبت کرتا ہے، اور یہاں بلال حبشی سے محبت کیوں نہ ہو کہ نبی پاک ان سے محبت فرما رہے ہیں، اور نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی میرے بلال کو آزاد کرنے والا؟ ابو بکر صدیق جاتے ہیں، ابو جہل کو کہتے ہیں کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں اور خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر کیا ہو گیا ہے، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، اور تم اتنی مہنگی قیمت کے اندر اس عام سے غلام کو خرید رہے ہو، اس حبشہ کے رہنے والے کو خرید رہے ہو جو معاذ اللہ ابو جہل کے الفاظ تھے کہ جو چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت نہیں ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، اگر تم دیکھ لو نا تو یہ دنیا کی قیمت تو بہت تھوڑی ہے، اپنی ساری جمع پونجی لگا دو گے کس کو خریدنے کے لیے؟ بلال حبشی کو خریدنے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 5 اوقیہ سونا، جو ابھی کی جو مالیت بنتی ہے وہ کم و بیش 32 تولہ سونے کے قریب رقم بنتی ہے۔ اگر 32 کو لگائیں کم و بیش 1 کروڑ سے بھی اوپر کی رقم بنتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بارگیننگ نہ کی، کیونکہ یہاں بارگیننگ بنتی نہیں تھی، کیونکہ جانے کائنات نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو میرے بلال کو خریدے گا میں اسے جنت کا گھر دوں گا۔ ابو بکر صدیق جاتے ہیں، خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف کے چنگل سے، غلامیت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک عظیم منصب دیا جاتا ہے جو میں 2 سے 3 مرتبہ شعر پڑھ چکا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، پہلے غلام تھے لیکن جب نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر کیسا مقام ملا، کیسا مرتبہ ملا۔ پھر یہ نہ دیکھا کہ یہ غلام ہیں، پھر یہ نہ دیکھا کہ یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، پھر یہ نہ دیکھا کہ نہ جانے یہ کون سی نسل سے ہیں، نہیں، نبی پاک کا یہ فرمان ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کو بھی فوقیت نہیں ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا مقام دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معاشرے میں یہ بھی مشہور ہے، سنیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حقیقت سے ہم غافل ہوتے ہیں، حقیقت ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ معاذ اللہ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کر میڈیا پر آ کر بکواس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، سوچنا تو چاہیے کہ میں کس کے بارے میں کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ ارے وہ عظیم شخصیت کہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو ابتدائے اسلام میں سرکار کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کے حوالے سے کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں لکنت تھی۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ جبھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ مؤذن رسول، مؤذن اول بننے کا شرف ملا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے بلال سے اذان سننے کو۔ بلال کو بارہا حکم ارشاد فرماتے، اے بلال اذان دو، ہم نے تمہاری آواز میں اذان کو سننا ہے۔ اور بھی ایک واقعہ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جب بات چل رہی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، آج تو کیا ہے ہمیں جو ملتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب تک بلال نے اذان نہ دی تو سحر نہ ہوئی ہے، وہ قوالیوں میں سنتے رہتے ہیں نا، بس وہ ایک کیا چس لینے کے لیے سنتے رہتے ہیں کہ جب تک بلال نے اذان نہ دی سحر نہ ہوئی۔ اس واقعے کی حقیقت کہاں تک ہے؟ یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایسا کوئی
واقعہ حدیث مبارکہ میں ملتا نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے اندر کوئی ایسا واقعہ ملتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو یہ بات ہے کہ جب تک انہوں نے اذان نہ دی تو سحر نہ ہوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی وسیع حدیث مبارکہ میں، صحیح حدیث مبارکہ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے، اذان میں کلمات ہوتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، بہت پیارا واقعہ ہے، دل کو گرما دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی سرکار سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور پھر اس محبت کا ثمرہ، اس محبت کا صلہ اجر کیسا ملا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب لامکان تک گئے، رب کا دیدار کیا، کیسے دیدار کیا، کیسا دیدار کیا، کیا گفتگو ہوئی، یہ رب جانے، رب کا حبیب جانے۔ نبی پاک کیا ہے لامکان تک گئے، جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، لیکن جب پیارے آقا کو معراج کروائی گئی، جنت کا دیدار کروایا گیا، جنت کو ملاحظہ کیا گیا، جہنم کو دیکھا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک قدموں کی آہٹ سنی۔ جب جبرائیل امین سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنت کے اندر جو قدموں کی آہٹ ہے وہ آپ کے غلام بلال حبشی کی آہٹ ہے۔ یہ صلہ ملا محبت کا، اور پیارے آقا سے کیسی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ کرے اس محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے، ہر وقت جب بھی اذان دیتے، والضحیٰ والا چہرہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا، اور اذان دے رہے ہوتے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا۔ جب ظاہری وصال ہوا، کچھ وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ الرسول میں قیام پذیر ہوئے، لیکن جیسا جیسا وقت گزرتا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر زندگی کا گزارنا دشوار ہوتا گیا۔ کیوں دشوار ہوا؟ کیونکہ جب بھی اٹھتے اذان دیتے تو وہ دعا والا چہرہ سامنے ہوتا، وہ لیل والی زلفیں سامنے ہوتی، ارے رخے وہ دعا کا دیدار کر رہے ہوتے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگا رہے ہوتے۔ اس کے بعد جب پیارے آقا کا ظاہری وصال ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے اذان نہ دی، اور پھر مدینہ الرسول سے ہجرت کر گئے، شام کے اندر ہجرت کر گئے، کئی سال گزر گئے، مدینے والے بلال حبشی کی اذان کو ترس گئے، کئی سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی طرف بلال حبشی نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں اگر ادھر آؤں گا تو مجھے سرکار کی یاد آئے گی، جو میرے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، میرے لیے بہت دشوار گھاٹی ہے، جو میں گزار سکوں۔ دمشق شام کے اندر وقت گزارتے رہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں بلال حبشی کے تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ تم مدینے نہیں آتے ہمارا دیدار کرنے کے لیے؟ جیسے ہی صبح ہوتی ہے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنی سواری اٹھاتے ہیں اور سواری کا رخ شام سے مدینہ الرسول کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ کی سواری آتی ہے، مدینے کی گلیوں کے اندر ایک صدا گونج اٹھتی ہے۔ وہ صدا یہ ہوتی ہے کہ دیکھو دیکھو نبی پاک کا غلام بلال آ گیا ہے۔ وہ رونقیں جو مدینے کی گلیوں کے اندر کئی سالوں سے بیت چکی تھی، وہ رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مدینہ الرسول میں حاضر ہو کر نبی پاک کے روزے کے پاس آتے ہیں،
اور گر کر گڑ گڑا کر روتے ہیں اور اشکبار ہو جاتے ہیں۔ اسی درمیان مدینے والے آتے ہیں اور بلال حبشی کو کہتے ہیں اے بلال ہمیں بھی وہ اذان سنا دو جو تم سرکار کو سنایا کرتے تھے۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا کہ میں جب پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر آتا تھا تو میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا، میں دیدار کر رہا ہوتا تھا۔ آج اگر بلال اذان دے گا اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے گا، اپنے آقا کا دیدار نہیں کرے گا تو پھر اذان مکمل کیسے ہوگی؟ ارے وہ دیدار کہاں سے لائے گا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی کو مدینے والے التجا کرتے رہتے ہیں لیکن بلال حبشی منع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر مدینے والے سہارا لیتے ہیں کس کا؟ حسنین کریمین کا، اللہ اکبر کبیرہ، اس ہستی کا کہ جس ہستی کو سرکار نے فرمایا کہ الحسن والحسین ریحانۃ الرسول، کہ حسن اور حسین ہے یہ محمد کی خوشبو ہے، حسن اور حسین جنت کی خوشبو ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اب مدینے والے التجا کرتے ہیں امام حسن اور امام حسین سے کہ آپ جائیں اور آپ ہی التجا کریں کہ مدینے کی گلیوں میں پھر وہ آواز گونجنی چاہیے جو نبی پاک کے حقیقی ظاہری زمانے میں آواز گونجا کرتی تھی۔ اب شہزادگان رسول حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کیا ہے التجا کرتے ہیں کہ اے صحابی رسول، اے مؤذن رسول، اے چچا جان، آپ ہمیں وہ اذان دوبارہ سنا دیجئے کہ جو آپ ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ اب جو یہ التجا تھی یہاں سے تو کوئی بات نہیں تھی کہ اس کو رد کیا جائے، کیونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، اپنے سجدے کے اندر 70 تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے سجدے سے سر اٹھاؤں اور یہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کو تکلیف پہنچے۔ نبی پاک ذرہ برابر بھی ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ بلال حبشی ان کی بات کیسے ٹال سکتے تھے؟ اب بلال حبشی دوبارہ بلندی پر جاتے ہیں، چوٹی پر جاتے ہیں، بلند جگہ پر جاتے ہیں اور اب اذان شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اس جملے پر پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، عاشق ہو تو بلال جیسا ہو، محبت ہو تو بلال جیسی ہو، عشق ہو تو بلال جیسا ہو، وارفتگی ہو تو بلال جیسی ہو۔ حضرت بلال حبشی جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ بھی مکمل نہیں کر پاتے کہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں اور بس یہ آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ ابھی اشہد ان محمد رسول اللہ مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بلال کہ جو کل تک یہ جملہ کہتا تھا تو سرکار کا دیدار سامنے ہوتا تھا، وہ دہا والا چہرہ سامنے ہوتا تھا، وہ لیل والی زلفیں سامنے ہوتی تھی، گناہگار بلال کی آنکھیں اسے وہ دہا کے چہرے کو دیدار کرتا رہتا تھا اور گواہی دیتا رہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آج دیدار نہیں ہو رہا، آج اس دیدار پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں گریہ وزاری ہو جاتی ہے۔ وہی کیفیت مدینۃ الرسول میں جاری ہو جاتی ہے کہ جب نبی پاک ظاہر موجود ہوتے تھے اور بلال حبشی جب اذان دیتے تھے لوگ رونے لگ جاتے تھے، گھروں سے خواتینوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی۔ آج وہی کیفیت تھی، لیکن آج اذان مکمل نہیں ہونے پائی۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا دیدار نہیں ہوا۔ جب سرکار کا دیدار نہیں ہوا تڑپ تڑپ کر گریہ وزاری کرتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے حضرت بلال حبشی زمین پر گر جاتے ہیں اور اس طریقے سے اس محبت بھرے انداز کے اندر، اس عشق بھرے انداز کے اندر بلال حبشی کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. ایسی محبت، ایسا سرکار سے عشق، ایسی الفت، ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اسی وجہ سے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر آج بھی اس جگہ پر مسجد فتح موجود ہے. جب مدینۃ الرسول، جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو اس جگہ پر جھنڈا گاڑا، اور جھنڈا گاڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے، ابو بکر بھی موجود تھے، عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، حیدر کرار بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ کے صحابی بھی موجود تھے، جلیل القدر صحابی موجود تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا انتخاب کیا؟ فتح مکے کے موقع پر کہا کہ کہاں ہے بلال، بلاؤ اور بلال کو کہو کہ ہمیں اذان سنا دے. اور اس جگہ پر پھر مسجد فتح کا قیام کیا گیا کہ وہ بلال حبشی ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر جو بے لوث خدمت ہے ان کا صلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. بس آخری بات وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جنتی حلہ میری امت میں سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہنایا جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہنایا جائے گا، اور صحابہ میں بھی خلفائے اربعہ کو پہنایا جائے گا. اور خلفائے اربعہ کے بعد اگر جو ہستی ہے کہ جنہیں جنتی حلہ، جنتی زیور، جنتی لباس سے مزین کیا جائے گا، وہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ مؤذن رسول ہے، عاشق صادق ہے، صبر و وفا کے پیکر ہیں. کون ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا صلہ قبول فرمایا، ان کو یہ اجر ملا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت عطا فرمائے، اور کچھ نہ کچھ ان کی محبت کا ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.